نہ پرایا، نہ دوست نہ احباب، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا جب آخری وقت آتا ہے اس طریقے سے سانس گھسٹ کے آتا جیسے سینکڑوں ڈنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، کا خاردار جھاڑ پہ سے گزر کے آ رہا ہو۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہوں۔ فرمایا لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ اس تلخی سے پناہ مانگو جو موت کے وقت تلخی منہ میں آئے گی۔ آج تجھے جان تک بھی نہیں کہ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا، اس لیے میں تمہیں ہر وقت یہ بات، ہر جمعے کا آخری جمعے کو یہ بات کہتا ہوں، کھانے پینے کا دور ہے، بڑا اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، مبارک ہو مرد عورتوں کے اللہ نصیب کرے، لیکن تم لوگ کیلا کھاتے ہو، کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے معلوم ہیں، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہیں، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہیں، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے معلوم ہیں، ہزاروں جوسوں شربتوں کے ذائقے معلوم ہیں، پر اے ملتان کے مسلمانوں تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے نہیں پوچھا اور قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تیرے منہ میں ابھی آیا نہیں اور انہوں نے تجھے بتایا نہیں، تجھے کیا معلوم کیا بنتی ہے؟ ہر نماز کے بعد حضرت محمد کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے اور موت کی سختی سے پناہ مانگتے تھے۔ تو مال مانگتا ہے، تو دولت مانگتا ہے، تو کوٹھی بنگلہ مانگتا ہے، موت کی آسانی نہیں مانگتا، اس لیے تجھے پتا نہیں بنے گی کیا۔ آج تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کتنی پیڑ ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی۔ تو نے کبھی یاد نہ کیا 360 رگیں ٹوٹیں گی کڑا کڑا کر کے، آدھا ٹوٹیں گے، کیا بنے گی؟ رگیں توڑ کے رکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے کہنے والوں نے یہ کہہ دیا ایک دن روح تن سے نکالی جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی۔ بڑے بڑے حسین چہرے اس نے برباد کر دیے، عالمی حسینہ، پوری دنیا کی خوبصورت کہلانے والی اس موت نے برباد کر دی۔ ان آنکھوں کو خوبصورت آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، لبوں کو ہونٹوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، چہرے کی رونق تو کیا سارا چہرہ کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، برباد کر دیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ رگیں ٹوٹیں گی، اعضاء چھوٹیں گے، اور میری تیری کیا ہستی، کیا مجال، جن کے صدقے میں پوری دنیا پیدا کی گئی، یہ ساری کائنات بنائی گئی،
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی ہیں. کبھی ہوش آتا ہے پھر بے ہوش ہی ہو جاتی ہے. پریشان ہے صحابہ کرام، دیوانے پروانے مستانے پریشان ہیں. دروازے پہ سے آواز آئی ہل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ گھر والوں اجازت دو میں آ سکتا ہوں. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، ابا کی وجہ سے بڑی پریشان ہے، ازردہ ہے، حیران ہے. یوں آواز لگا دی اور دیہاتی کنوار کہیں کہ پاگل کہیں کہ تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میرے ابا بے ہوش ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور یہ بات سن لی کہ جب انہوں نے کہا فاطمہ غصے میں آ کر یوں کہہ اٹھی اور تجھے آواز اجازتوں کی پڑی ہے، تو کوئی پاگل ہے، کوئی دیہاتی ہے، ہمیں تمہیں کیا معلوم ہے ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لختے جگر بیٹی کے سینے پہ ہاتھ رحمت والا رکھا، فرمایا بیٹی کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو پاگل کہہ رہی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو لاوارث بنا دیں، یتیم کر دیں، عورتوں کا بنا بنایا پیار اجاڑ دیں، سہاگ اجاڑ دیں، بنگلے اجاڑ دیں، کوٹھیاں برباد کر دیں، ملک ویران کر دیں. یہ تو ملک الموت ہے. اس نے تو کبھی کسی سے اجازت لی نہیں، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو آج اجازت مانگ رہا ہے. اجازت ہو گئی، تشریف لے آئے اسرائیل علیہ السلام. عرض کیا اللہ پاک نے سلام فرمایا اور آپ کو بلایا ہے. فرمایا میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. ابن شام لکھتا ہے روح مبارک قبض کرتے کرتے جب گھٹنوں کے قریب پہنچا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. قرآن کہتا ہے موت کی سختی حق ہے، مگر میرے تیرے دل میں آیا کبھی نہیں کہ اس وقت رگیں کھینچیں گی کیا حال بنے گا. فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے. عرض کیا میری کیا مجال ہے، میرا کیا مقام ہے، میرا کوئی منصوبہ نہیں تکلیف پہنچانے کا، میرا کوئی ارادہ نہیں تکلیف پہنچانے کا. آپ کو تکلیف کیوں ہوئی؟ فرمایا تیرا ارادہ نہیں، منصوبہ نہیں، پروگرام نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ ہوئی. میں بڑا تکلیف میں ہوں. کیا بات ارشاد فرمائی، اس امت سے پیار دیکھ، اس امت سے نبی کو محبت دیکھ. موت سے بڑھ کر کوئی دنیا میں غم نہیں. عین موت کے درمیان میں بھی فرمایا او اسرائیل ٹھہر جا، ایک بات سن لے. میرا دل چاہتا ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، میرا ذوق ہے، میرا شوق ہے، میرا دل چاہتا ہے امت کو جن لوگوں کو تم تکلیف دو گے ان کا کیا حال بنے گا، جن عورتوں کو جن مردوں کو تم عذاب دو گے ان کا کیا حال بنے گا. میری تمنا ہے، میری آرزو ہے ساری امت کے دکھوں کو آج میری چھاتی پہ ختم کر لے. نبی کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ. بغیرت تجھے کبھی شرم نہ آئی، تو
نے شیشے میں منہ دیکھ کر کبھی یہ فیصلہ نہ کیا میری شکل یہودی کے مطابق ہے، عیسائیوں کے مطابق ہے، یا میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کے مطابق ہے۔ 1,39,000 صحابہ کرام نے نبی والی شکل بنائی، قطبوں ابدالوں نے نبی والی شکل بنائی، غوثوں نے نبی والی شکل بنائی، اور تیرا یہ حال ہے کہ اگر دوپٹہ سر پہ ڈال دیا جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا عورت ہے یا مرد ہے۔ سب کا ارادہ خسرے بننے کا ہو رہا ہے۔ 70 60 سال کے بوڑھے ہیں، کلے ختم ہو گئے، کلوں میں پھوک بھر کے پٹھے اس طرح پھرا رہا ہے۔ چھوکرا بنندہ پروگرام ہے۔ اسرائیل آدھا خبردار تھی میں آیا، یہ کہا جا نہیں میں اجے تو لاوا میں۔ مسلمانوں، رمضان المبارک کا مہینہ، توبہ کر کے جاؤ۔ داڑھی منڈانا بھی کٹانا بھی گناہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے شکل ملاؤ، ابو بکر کی شکل سے پیار کرو، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم کی شکل سے پیار کرو، حضرت عثمان کی شکل سے پیار کرو، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل سے پیار کرو، حضرت حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شکل سے پیار کرو، امام زین العابدین کی شکل سے پیار کرو، اور سید عبد القادر جیلانی کی شکل سے پیار کرو، خواجہ علی احمد اجمیری کی صورت سے پیار کرو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شکل سے پیار کرو۔ تم ان یہودیوں اور عیسائیوں کی شکلیں بنا کے مر رہے ہو۔ کیسے وقت میں پیغمبر نے تجھے یاد فرمایا؟ آئے ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ۔ فرمایا لوگ قیامت میں کہیں گے فَاتَرَبْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ۔ اس عذاب سے نکل جائیں، اس مصیبت سے نکل جائیں۔ آدمی مر جاتا ہے، رگیں توڑ کے رکھ دی گئی، پیروں کی طرف سے جان نکلنی شروع ہوئی، کٹتے کٹتے ٹوٹتے ٹوٹتے حلق میں آ کر تالا لگ گیا، تختے پہ ڈال لیا غسل دینے کے لیے۔ اب آیا غسل دینے والا، کپڑے اتارنے کے لیے ہاتھ ادھر ادھر مارتا ہے، کپڑے اتارتا ہے، بازو مروڑتا ہے، کہتا ہے چورو ہے جسم اتنا کرم کیجیو، چورو ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ اور غسل دینے والے تمہیں کیا معلوم ہے میں موت کا صدمہ اٹھا کے آیا، میں موت کا جھٹکا کھا کے آیا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، آج تو تیری انگلی بھی مجھے چھرے کی طرح لگتی ہے۔ آہستہ اتار، بازو نہ مروڑ، تکلیف نہ دے۔ آج تیرے ہاتھوں میں میں مجبور ہوں، کل کو تو لوگوں کے ہاتھوں میں یوں ہی مجبور ہوگا۔ آج تو نے مجھے ننگا کر دیا، میرے کپڑے اتارنے والوں، میرے سوٹ اتارنے والوں۔ عورت کہتی ہے میری چوڑیاں توڑنے والی ہو، میرا ناک کا زیور اتارنے والی ہو، میرا سوٹ تو اتارنے والی ہو، اور مجھے ننگا کرنے والی ہو۔ یقین کرو کل کو تم بھی یوں ہی ننگی ہو جاؤ گی۔ گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی سخت گھبراہٹ آتی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ آئی۔ منوں کے حساب سے آدمی میں رت خون بلڈ موجود ہے، موت کا ایک جھٹکا لگنے سے قطرہ باقی نہیں رہتا۔ کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ وہ موت جسے کہتے ہیں بڑی عجیب ہے۔ فرمایا کل نفس
ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پتہ چلا موت کا ذائقہ منہ میں بھی آئے گا. جہاں ہاتھ پیروں میں درد ہوگا، تکلیف ہوگی، منہ میں بھی کوئی علیحدہ ذائقہ ہے جو خاص ذائقہ ہے جو منہ میں آئے گا. تیاری ہو رہی ہے، غسل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، غسل دیا جا رہا ہے، صابن ملتے ہیں، پھر ہاتھ جسم پہ اس کے مارتے ہیں. آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل. میرے جسم پہ آہستہ ہاتھ مار، تجھے کیا پتا ہے یہ رگیں توڑ دی گئی ہے، یہ ساری جسم توڑ دیا گیا. میں موت کا صدمہ اٹھا کے آیا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، میں اپنے جان جیسے بچوں کو اجاڑ کے آیا، میں ان کا پیار ختم کر کے آیا، میں اپنی بیگم کا لاڈ اجاڑ کے آیا، اس کی پیار کو ختم کر کے آیا. نہ جانے کس طرح سے وقت پاس کرے گی. بچے بھی لوگوں کے دروازوں پہ پھریں گے، لوگ ڈانٹا کریں گے، یہ رویا کریں گے. آہستہ ہاتھ مار. آج میرا یہ حال بن گیا، رحم کھائے گی ہرگز نہ یہ پرجفا ہے. تیغِ برا اس کی نازو ادا، کوئی بچتا نہیں اس کا مارا ہوا، ایک دم میں یہ کر دے گی سب کو فنا. دیکھنا سر کو ہر ایک کے پھوڑے گی ہے، رشتہ جاں کو ایک روز توڑے گی ہے، سارے تن کی رگوں کو مروڑے گی ہے، لگا تسمہ نہ گردن کا چھوڑے گی ہے. اس کی تیغ ادا جب کہ چل جائے گی. آیا یہ وقت، صبح شام آیا. غسل دے کر فارغ ہو گئے. کہتا جان پر صدمے پڑے ہیں متصل، اور غسل کے پانی کو کر لے معتدل. آج میں تیرے ہاتھوں میں مجبور ہوں، میری زبان کو تالا ہے، چند رہا ہے، قفل لگا ہوا ہے، میں بول نہیں سکتا. ٹھنڈے گرم کا خود خیال کر، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. اتنی بات یاد کر لے، آج میں تیرے ہاتھوں میں مجبور ہوں، کل کو تو نہ جانے کس کے ہاتھوں میں مجبور ہوگا. کہتا ہے مجھے تو غسل بھی تم دے رہے ہو، بڑے آرام سے صابن مل رہے ہو، بڑے آرام سے کفن کی تیاری کر رہے ہو. کئی بد نصیب وہ ہوں گے نہ کفن ملے گا، نہ غسل ملے گا، نہ جنازہ ملے گا. کیا معلوم ہے میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے، کیا بن جائے گا، کیا ہو جائے گا، کہاں وقت آئے گا. اسپتال میں یا بیوی بچوں کے سامنے تڑپ کے مرنا ہوگا. کسی کو پتہ نہیں موت کا. سودا خریدنے لاہور، کراچی، فیصل آباد جاتے ہیں، رات کو کہہ دیتا ہے ناشتہ جلدی تیار کرنا، سویرے اٹھنا، میں نے جانا ہے سامان خریدنے. ناشتہ تیار کر کے آگے رکھ کر مسکراتی پھرتی ہے، اور موقع پا کر کہتی ہے جہاں اور سامان لے کے آؤ کہ سوٹ یاد رہے، میرا سوٹ بھی یاد رہے. بچوں کو پکڑ کے لاتی ہے، ابا جی کو کہہ دو کھلونا لے کے آئیں. ابا جی کو بچہ بھی کہتا ہے، سر پہ ہاتھ پھیرتا، بیٹا ضرور لاؤں گا. میاں بیوی کی نظریں مل رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، ہنس رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے، اور موت کہتی ہے تمہاری یہ آخری ملاقات. سوٹ تو تب لائے گا جب خود آئے گا، کھلونا تو جب آئے گا جب خود آئے گا. یہ میاں بیوی کی نظریں آخری مل چکی، آج کے بعد نہیں. ہزاروں لوگوں کو مرتے دیکھا، پتہ نہیں کیا کیا منصوبے لے کر کے گئے، کیا کیا پروگرام لے کے گئے، رستے میں ہی وقت آ گیا.
رستے میں ہی وقت آ گیا اور اب تو اخباروں میں آنے لگا کتنے دن ہو گئے 4 بیوار کی لاش ہیں پہچان بھی نہیں جاتی شناختی کارڈ وغیرہ نہیں کیا پتا آپ میں سے یا میرا کون کون لاوارث قرار دے دیے جائیں گے پھر کفن کی تیاری کی جاتی ہے جلدی کرو اور کام بھی بھگتانے ہیں پہنچ جاؤ کہتا پھر کفن کی وقت ہوا دی ہے نتہا اے میرے غمخوار میں تجھ پر بھی تہا آخری وقت آ گیا سارا کفن پہنا دیا منہ کھلا چھوڑ دیا اعلان کر دیا آؤ آخری مسافری جس نے منہ دیکھنا ہو آتا جائے دیکھتا جائے چلتا جائے ہزاروں آ رہے ہیں ہزاروں جا رہے ہیں ان منہ دیکھ